اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ محترم حاضرین، آج کے ماحول میں اگر آپ دنیا کے حالات پر نگاہ ڈالیں تو نظر آئے گا کہ ہر طرف تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تبدیلیاں کئی طرح کی ہو رہی ہیں، افکار میں، اطوار میں، حکومت کے طریقوں میں، سیاسیات میں، اقتصادیات میں، ہر میدان میں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف افکار، ازم، طرز حکومت اپنے اندر اپنی بے بسی اور ناکامیوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ وہ تجربات ان کے بتا رہے ہیں کہ انسانیت کے مسائل کو حل کرنے میں وہ ناکام ہیں۔ ایک طرف ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ گزشتہ دنوں کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے عالمی منظرنامے میں، جیسے کورونا اور لاک ڈاؤن، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ایسے میں جہاں ایک طرف الحادی اور بے دینی فکر نے اپنا کام کیا، وہیں الحاد کی طرف مائل ایک بڑے طبقے نے اس بات پر سر جوڑ کر گفتگو کی، نقاش اور محاورات کیے کہ ان حالات میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کائنات بغیر مالک کے، بغیر نظام چلانے والے مدبر کے نہیں چل رہی ہے۔ اس کا کوئی مالک ہے، مدبر ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو منکرین خدا، منکرین حدیث اور دانشوری کے نام پر اقلیت پسندی کی طرف مائل تھے۔ ان کے یہاں یہ بحث چھڑی کہ اس کائنات کا رب ہے، واقعی کوئی چلانے والا ہے، انسان بے بس ہے، انسان کا اپنا قانون اور قاعدہ نہیں چلتا۔ قرآن کی بیان میں الا لہ الخلق و امر، وہ سن لو، مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کائنات جس نے بنائی ہے، نظام بھی اسی کا چل رہا ہے۔ اس حقیقت کی طرف وہ مائل ہوئے، اور ایسے بہت سارے معاملات، مسائل، الجھنوں کا حل جب انہوں نے دیکھا کہ اہل اسلام کے پاس قرآن مجید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کے بیان کے مطابق دین کی طرف مائل ہوا۔ جہاں ایک پس منظر اور ایک رخ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اسلام اور حق کے مخالفین، اعدائے دین، اپنی سرگرمیوں میں پہلے کی طرح مصروف ہیں اور تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں حالات اگر غور سے دیکھا جائے اور ایک خاص طور سے ایک مسلمان مومن بندہ، خیر امت کا ایک فرد اپنی منصبی ذمہ داری کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ دعوت و اصلاح کا انتہائی سنہرا موقع آج دنیا میں پایا جاتا ہے۔ شاید اس سے پہلے اتنا بہتر مخالفت کے ماحول کے باوجود، جہاں ہر ذریعہ، میڈیا کا ہو، حکومت کا ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، اسلام کے خلاف تمام ذرائع کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انسانیت کے مسائل بڑھتے ہوئے اور مختلف قسم کی ناکامیاں لوگوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اور ایسے لوگ جب اسلام اور اسلامی تعلیمات کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو انہیں امید کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس تناظر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا اس سے سنہرا موقع شاید اس سے پہلے نہ آیا ہو، لیکن اب خود جب ہم دعوت و تبلیغ اور اسلامی دعوت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ایک سوال، اور بہت بڑا سوال، سنگین سوال ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت اپنے صحیح خد و خال کے ساتھ کیا دنیا کے سامنے موجود ہے؟ دنیا کو جس دعوت، خالص دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ خالص دین کی ضرورت ہے، جس میں انسانیت کے تمام دکھوں اور دردوں کا درد کا علاج ہے، کیا وہ خالص دعوت اپنی صاف شفاف شکل میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کر پا رہے ہیں؟ مسلمانوں کا، امت مسلمہ اپنے اس فریضے کو کما حقہ ادا کر رہی ہے؟ تو ہمیں صاف، صریح اور چیختا ہوا جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ دعوت کا موقع سنہرا ہے، زمین زرخیز ہے، زمین ہمارے لیے تیار ہے، لیکن دعات اور دعوت اسلامی اپنی صحیح شکل و صورت میں اس طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے جس کی ضرورت ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اللہ کے وعدوں کے مطابق دین حق قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، ایک طائفہ حق کا قیامت تک موجود رہنے والا ہے جو قرآن و سنت اور خالص دین کی نہ صرف آبیاری کرے گا بلکہ اس کی دعوت کو زندہ رکھے گا۔ لیکن دنیا کو جس طاقت کے ساتھ اس دعوت کی آج ضرورت ہے، اہل دعوت حق اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ہماری دعوت کا چہرہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ مسلمان امت کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے طبقات خالص دین کی بجائے منحرف دین کے حامل بن گئے۔ اہل سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، نجات پانے والا وہ ہوگا جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہے، سنت والا، نبی کے طریقے والا، جماعت والا، صحابہ اور سلف کے طریقے والا، اہل السنہ والجماعہ جو ہوگا وہ نجات پانے والا یعنی صحیح دین کا حامل ہوگا۔ لیکن آج ہر طرف امت مسلمہ کی شکل میں اہل السنہ کی بجائے اہل البدع نظر آتے ہیں، اور اسلامی دعوت کے چہرے کو بگاڑنے والے، اسلامی دعوت کو مقبولیت کی بجائے بدنامی دینے والی ایک بہت بڑی نمایاں شکل و صورت موجودہ دور کی خارجیت ہے۔ خارجیت کا جب میں نے نام لیا تو آپ سوچ سکتے ہوں گے، سوال اٹھتا ہے کہ خارجیت کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ شاید ناواقف ہو، خطبہ جمعہ میں تحقیقی خطابات کا موقع نہیں ہوتا، اشارے کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بدعتی فرقہ بقول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، خوارج وہ سب سے پہلا گروہ ہے جس نے مسلمانوں کو گناہوں اور خطاؤں کی بنیاد پر کافر قرار دینے کی بدعت ایجاد کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بدعت تھی کہ گناہ کا ارتکاب کرنے پر ایک مسلمان کو کافر قرار دیا اور اس بنیاد پر اس کے جان و مال کو حلال قرار لیا، اس کے قتل کرنے کو جائز بنا لیا۔ خوارج کے بعد تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف اشارہ، یہی بیماری روافظ میں آئی۔ خوارج اور روافظ کے بعد قدریہ، معتزلہ نے یہ بیماری اختیار کی اور خود کلمہ گو افراد میں بہت سارے ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دینا شروع کیا۔ بعض علماء سلف نے لکھا کہ جتنے بدعتی گروہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ اصول بنائے، دین کو اس کو دین کی پہچان بنا لیا اور ان اصولوں کو لوگوں پر لاگو کرنا فرض قرار دیا۔ جس نے اس اصول کو قبول نہیں کیا، ان کی بدعت کو اختیار نہیں کیا، یہ اس کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مجلس میں اگر 7-8 لوگ اکٹھا ہوئے، باہم بات کی، اٹھ کر جب چلے گئے تو ایک دوسرے پر تکفیری حکم لگانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس سلسلے نے مسلمانوں کو داخلی طور پر بڑا نقصان پہنچایا، اسلامی دعوت کے چہرے کو، مسلمانوں کے چہروں کو بڑا داغدار بنایا۔ مختلف فتنے حضرت عثمان غنی سے لے کر آج تک، وہ القاعدہ کی شکل میں ہو یا انتہا پسند مسلم تنظیموں کی شکل میں ہو، جتنے بھی آپ کو فرقے ملیں گے وہ خارجیت کی اس فکر سے کسی نہ کسی شکل میں متاثر ملیں گے۔ یہ فتنہ آگے بڑھتا گیا اور آج کے زمانے میں اس نے اپنے اثرات کو اتنا پھیلا دیا کہ وہ دعات جو خالص اسلام کے داعی کہلاتے ہیں وہ بھی ان کے اثرات سے آج محفوظ نہیں رہے۔